حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ اس کہانی میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، الہی مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، پرندوں اور درندوں کے پھٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آ گئی تو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا، الہی مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، پرندوں اور درندوں کے پھٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تاکہ اچھی طرح ان کی شناخت ہو جائے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے اجزاء باہم ملا جلا کر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ اور کوا یہ 4 پرند لائے اور انہیں ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا کیما کر کے اور آپس میں ملا جلا کر اس مجموعہ کے کئی حصے کیے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، چلے آؤ۔ آپ کے فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3، خزائن العرفان صفحہ نمبر 66۔ سبق: خدا تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائے، یا جل کر مرے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے، پرندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کھا جائے اور اس کے اجزاء منتشر ہو جائے، خدائے برتر و توانا پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا، اور بارگاہ یزدی کی حاضری سے اسے مفرر نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ اور کیما شدہ پرندوں کو بلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی ان مردہ پرندوں کو بلایا، اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز کو سن کر دوڑ پڑے۔ یہ پرندوں کی سماعت ہے، اور جو اللہ والے ہیں
ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا ہی نے کیا، لیکن یہ زندگی انہیں ملی ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور ان کے لب ہلنے سے۔ گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائے تو خدا کام کر دیتا ہے۔ اسی لیے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور مستجاب دعاؤں سے اللہ ہمارا کام کر دے۔ سبحان اللہ۔